اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو تخلیق کی ہے وہ جوڑوں میں کی ہے، میل فیمیل. انسان میں بھی میل اور فیمیل موجود ہے. اب یہ بات کرنا کہ کون افضل ہے یہ ایک بیوقوفی ہے، کیونکہ دونوں کا اپنا ایک مرتبہ ہے. مرد ہو عورت ہو، اس میں ایک اپنی قسم کی جبلت ہے، خصلت ہے. عورت میں اپنی ہے، مرد میں اپنی. ان دونوں کو آپس میں ملا کے اور یہ بات کرنا کہ فلاں افضل ہے فلاں، نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کسی کو کسی چیز میں کم رکھا ہے، کسی کو کس میں زیادہ. اس چیز کا ہم حساب کتاب نہیں کر سکتے. تو آج کا یہ جو ہمارا آج ویڈیو ہے، اس پہ میں یہ بات کروں گا کہ ہمیں ظاہری طور پہ، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ روحانیت میں عورتیں بڑی کم نظر آتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا، ہمارے کسی سبسکرائبر نے پوچھا تھا، تو میں اس پہ میں نے کہا کمنٹ ضرور کروں گا. تو آج موقع تھا تو میں سوچا کہ اس پہ بات کروں. دیکھیے، مرد یا عورت، ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. سوسائٹی میں اپنے اپنے کردار ہیں، وہ ہم مرد اور عورت رول ادا کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ نیچر ایک الگ چیز ہو گئی، اور سوسائٹی جب بنتی ہے یہ مین میڈ سوسائٹی ہوتی ہیں، مردوں نے بنائی ہوتی ہیں، یا یہ کہیں کہ انسانوں نے بنائی ہوتی ہیں. لیکن جب ہم نیچر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اصل چیز کا معلومات پڑتا ہے. جیسے اگر آپ جانوروں میں دیکھیں، جنگل میں جائیں تو مرد جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پورے جو اس کا خاندان ہوتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری، کھانے پینے کی ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے. یہ نیچر ہے. لیکن اگر ایموشنز پہ جائیں تو پھر اگر ہم چلے جاتے ہیں جنگلوں میں تو وہاں پہ ایموشنز تب دیکھا جاتا ہے. تو جو بچے ہیں ان کی جو حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ تر عموماً وہ فیمیلز کے ہاں، وہ ان کی مدرس ہوتی ہیں، وہ ان کو اپنے آپ کو بھی، آپ نے بہت سارے ایسے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے جہاں پہ اپنے آپ کو بھی جانور خطرے میں ڈال کے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں. تو یہ ایموشنلی دیکھا جائے تو بڑی اسٹرانگ فیمیلز ہوتی ہیں. تو یہی چیز جب ہم اپنے معاشرے میں اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مرد ہے وہ طاقتور بھی ہے، وہ لگا ہوا ہے کہ میں کچھ بچوں کے لیے کمانے کا، کھانے پینے کا بندوبست کروں، اور ماں زیادہ ایموشنز سے تعلق رکھتی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ ذمہ داریاں ہم نے ہی بانٹ دی ہیں، نیچر نے تو ہمیں سکھایا، لیکن پھر ہم نے اپنے طور پہ بھی اس کو تھوڑا ریفائن کیا، پھر اس میں چیزیں ڈالی. ہم نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، عورتیں زیادہ نہ پڑھیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ گھر ہی سنبھالیں، گھر کی زینت ہیں عورت. تو یہ ان قسم کی چیزیں جب آ گئی، ان کا ایک ایوالوشن بنا، تو پھر جو اصل علم تھا اس سے ہم نے دور رکھا. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں علم حاصل نہیں کرتیں، بالکل. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، سائنٹسٹ بھی آپ کو عورتیں نظر آئیں گی، بڑی بڑی اسکالرس نظر آئیں گی، پی ایچ ڈی ہولڈرس نظر آئیں گی. لیکن کیونکہ جب ہم مقابلہ کریں گے، جب ہم تقابلی جائزہ کریں گے مرد اور عورت کا، تو پرسنٹیج عورت کی کم ہے، پڑھی لکھی عورتیں کم ہیں اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو جب پڑھی لکھی کم ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو روحانیت کی طرف بھی وہ کم ہی جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ روحانیت کو ہم نے کچھ ایسا بنا دیا ہے. پہلی تو یہ بات تھی کہ کیونکہ علم حاصل کرنے کا جو رجحان ہے وہ مردوں میں زیادہ ہے، عورتوں میں کم ہے، اس لیے روحانیت میں بھی عورتیں کم ہیں. پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھا جائے تو یہ جو روحانیت کا یہ جو بازار ایک دنیاوی طور پہ کھلا ہوا ہے، اس میں کیا کیا ہوا ہے کہ ایک ایسا یہ سمجھے کہ مرشد ہے، پھر مرشد کی خانقاہیں ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ مریدین ہیں، اور وہاں پہ عورتوں کی عزت، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہوتی. کیونکہ جب بھی روحانیت کی طرف عورت آتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر صاحب کے پاس جانا پڑے گا یا مرشد بنانا پڑے گا. پھر ہمارے جو سو کالڈ اور بازارو پیر اور بازارو مرشد ہیں، ان سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ عورتوں کو بڑی بڑی باتیں بتا کے، تعویذوں، عملیات کی باتیں جو بتا کے ان کو پھنساتے ہیں. تو یہ جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے عورتوں کے لیے روحانیت میں، وہ یہ جھوٹے پیر، جھوٹی خانقاہیں، جھوٹے دربار ہیں. ان سے
ان سے بچنا پڑے گا. یہ سب سے جو میری نظر میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ مجھے یہی نظر آتی ہے. اس کے بعد ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مشاہدہ کرنا، کیونکہ اگر مرد ہے وہ تو نکل جاتا ہے اکیلا نکل جائے گا جنگلوں میں، بستیوں میں، وہ نکل جائے گا، مشاہدے کریں گا، جیسے گوتم بدھ نکل گیا تھا، یا ایسے بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں صوفی اکرام جو دنیا کو چھوڑ کے پھر نکل جاتے ہیں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، مشاہدہ کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، اس سے بھی بہت کچھ سیکھ ملتا ہے روحانیت میں. تو یہ چیز عورت کے لیے پاسبل نہیں ہے. عورتیں کیسے یہاں سے نکلیں گی، جنگل جائیں گی تو ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی. یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. تو دیکھیے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ان کو پڑھنے لکھنے میں جو ہے نا وہ پیچھے رکھا گیا ہے. یہ میں آپ سب بہنوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اب یہ غور سے سنیے، آپ کو یہ 3 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو پڑھنے لکھنے پہ پیچھے کر دیا ہے، نہیں عورت زیادہ نہیں پڑھے گی. ایک سب سے جو بڑا مسئلہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے. دوسرا کرپشن. روحانیت میں، صوفیزم میں یہ جو جھوٹے لوگ آ گئے ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کرپشن کر رہے ہیں. ان سے عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں، اور ان کو غلط چیزیں بتا کے، تعویذوں کے پیچھے لگا کے، دم درود کے پیچھے لگا کے، اور وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. ہر قسم کی کرپشن، پیسوں کی بھی کرپشن ہو رہی ہے، عزتوں کی بھی کرپشن ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہمارے معاشرے میں کہ عورت اپنے گھر سے نکلیں سب کچھ چھوڑ کے، اور وہ کسی جنگل میں یا کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور مشاہدہ کریں. ایسے آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، میں اس کے پیچھے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر بہت لمبی ہو جائے گی ہماری ویڈیو. لیکن آپ یہ تینوں جو ہیں، ان تینوں چیزوں پہ آپ غور کریں کہ میں یہ تینوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کتنی صداقت ہے. آپ کو یہ بات کیسی لگی؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں اور مجھ سے انٹریکٹیو رہیں، سوال کریں. جتنے سوال آئیں گے اتنے ہی ان کو بھی چیزیں سمجھ میں آئے گی اور مجھے سمجھانے میں مزہ آئے گا. اور ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نئی چیزیں مجھ تک پہنچتی ہیں، مجھے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. تو آپ اپنے سوالات ضرور تیار رکھیں، کمنٹ کیجئے جتنا ہو سکے، انٹریکٹیو ہوئیں، پڑھیں. اور میں پھر بھی اپنے بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آپشن آپ کے پاس ابھی بھی کھلا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگل میں چلے جائیں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے کسی خانقاہ میں کسی مرشد کے پاس بیٹھیں، کسی پیر کے پاس بیٹھیں. میں اس چیز کا بھی بالکل آپ کو زور نہیں دے رہا. لیکن ایک چیز آپ کے پاس آج بھی بالکل کھلی پڑی ہے جس پہ آپ کام کر سکتی ہیں، روحانیت بھی حاصل کر سکتی ہیں. اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ یہ ہے علم حاصل کرنا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، مجھے بھی تو سن رہی ہیں نا، تو آپ بھی بالکل گھر پہ بیٹھ کے آپ آرام سے نیٹ پہ، یوٹیوب پہ آپ پڑھیں. جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، دوسری جو اسپریچولیٹی ہے اس کو بھی پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو کوئی نہیں روک رہا. اگر اب بھی آپ کو کوئی روک رہا ہے تو وہ آپ خود ہیں. تو اپنے آپ کو سمجھائیں اور روحانیت کے راستے پہ نکل پڑیں.